سیشن نمبر 5 کا پارٹ 3، اس میں ہم کچھ ورڈز کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ وربز جو مین وربز ہیں، ایٹ، ڈرنک، کم، ماڈرنائز، آرگنائز، لیکویفائی، پیوریفائی، یہ وربز کیسے بنتے ہیں ایڈجیکٹیوز میں سے یا باقی ورڈز میں سے وربز کیسے بنائیں، مین وربز جن کا مقصد ہوتا ہے آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا۔ ایڈجیکٹیو میں سے دوسرے ورڈ میں سے وربز کیسے بنائیں، تو ان کے مین یوزز ہیں بنانے کے۔ موسٹلی ہم آخر میں آئی زیڈ ای، آئی ایس ای لگاتے ہیں۔ امریکن انگلش میں آئی زیڈ ای اور برٹش میں اکثر آئی ایس ای لگتا ہے ورب بنانے کے لیے۔ ماڈرن، ماڈرنائز، سویٹ، سویٹن، میٹھا، میٹھا کرنا، ماڈرن، جدید، جدید بنانا، بیوٹی یعنی خوبصورتی، خوبصورت کرنا، بیوٹیفائی۔ ایلین، ایلین کس کو کہتے ہیں؟ جو اجنبی ہو، جو ایلین ہو۔ ایلینیٹ، بالکل اجنبی سا کر دینا کہ تم جانتے تک نہیں۔ آئیز، این ایف آئی اے ٹی ای، زیادہ تر یہ فور اور بھی ہیں، زیادہ تر یہ فور لگتے ہیں سمپل سے آخر میں وربس بنانے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں، جیسے برائٹ کا ہو گیا برائٹن، سافٹ کا ہو گیا سافن یا سافٹن، ماڈرن کا ہو گیا ماڈرنائز، لیکوڈ کا ہو گیا لیکویفائی۔ لیکوڈ ہے کسی چیز کو لیکویفائی کرنا، لیکوڈ بنا دینا ہارڈ میں سے۔ سالڈ ہے اس کو لیکوڈ بنانا، برف کو پانی کرنا، لیکویفائی۔ ایلین، ایلینیٹ۔ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، آپ مجھے بتائیے یہ ورڈز ہیں، اکثر ایڈجیکٹیوز ہیں، انہی کو وربز کیسے بنانا ہے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، ذرا سوچئے۔ پوز دا ویڈیو کو پوز کریں اور ان سب کو وربز بنائیں۔ جب یہ وربز سارے بن جائیں یا سمجھ جائیں تو پھر آپ آگے دیکھیں۔ سافٹ، وائٹ، آرگن، ہارڈ، ڈارک، سیڈ، سالڈ، شارپ، فیملیئر، براڈ، کمرشل۔ برائٹ، وائٹ، فلیٹ، thick، length، short، diverse، person، simple، test، active۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے وربز کیسے بنے ہیں۔ دیکھیے، کیا آپ نے ایسے ہی بنائے ہیں؟ soft، soften، white، widen، organ، organize، hard، harden، dark، darken، sad، sadden، solid، solidify، sharp، sharpen، familiar، familiarize، broad، broaden، commercial، commercialize۔ bright، brighten، white، whiten، flat، flatten، thick، thicken، length، lengthen، short، shorten، diverse، diversify، person، personify، simple، simplify، test، testify، active، activate۔ ایکٹیو میں سے ایکٹیویٹ بنایا ورب ہم نے۔ کچھ مزید یہاں دیکھیے، اے ٹی ای جو آخر میں آتا ہے وربس میں سے، ریبیٹ، ریلیٹ، روٹیٹ، سیڈیٹ، اپڈیٹ، ویکیٹ، ایکچویٹ، ایجیٹیٹ، اینیمیٹ۔ کیا آپ کو ان لفظوں کی میننگ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو ڈکشنری کھول کے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے، کیونکہ یہ آپ کو کام آئیں گے اسپوکن انگلش میں اور ریٹن انگلش میں آگے۔ ڈکٹیٹ، ایجوکیٹ، ماڈریٹ، موڈولیٹ اینڈ موٹیویٹ، یہ وربز ہیں۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وربز کیسے فارم ہوتے ہیں۔ اب ان ورڈز کے بعد ہم کچھ اور سیکھیں گے اباؤٹ پروناؤنس۔ پروناؤنس، ضمیر، جیسے ماجد مرد ہے تو اس کے لیے ہی یوز ہوتا ہے ایز اے پروناؤن، ہی۔ عائشہ لڑکی ہے تو شی یوز ہوتا ہے۔
अलीना लड़की है तो शी यूज होता है. अलीना एंड आयशा दो लड़कियां हैं तो दे यूज होता है. हम तीन तो वी यूज होता है. वी यानी हम. आप यू, आपका नाम अहमद है तो हम यू कहेंगे यानी आप. तो ये प्रोनाउंस होते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, दे. इन्हीं प्रोनाउंस के पजेसिव एडजेक्टिव्स ये होते हैं. आई का हो गया माय यानी मेरा. माय चार्जर, माय पॉइंटर, माय रूम मेरा कमरा, मेरा भाई, मेरे वालिद, मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी, योर कार, आपकी बाइक, योर बाइक. आवर रूम हमारा कमरा, योर रूम आपका कमरा, हिज रूम हिजका कमरा, हर हाउस उसका घर, हर हस्बैंड उसका शोहर, हर चिल्ड्रेन उसके बच्चे. इट्स यानी इसका, कोई भी बेजान चीज़ हो, छोटी सी चीज़ हो. इट्स बैटरी इसकी बैटरी, बिल्ली है. इट्स टेल इसकी दुम, पंखा है. इट्स विंग्स इसके पर. देयर यानी उनका, ज़्यादा लोगों के लिए. देयर चिल्ड्रेन मियाँ बीवी हैं तो उनके. देयर चिल्ड्रेन, देयर कार, देयर हाउस, their father, their mother, their books, their class. तो ये possessive adjectives यूज होते हैं. Can you speak 2 languages? Yes, I can. No, I can't. ये abilities के लिए. वो pronouns हमने जो देखे तो उसकी एक स्लाइड आगे आएगी, हम उसको हम आगे देखेंगे. अब थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में. काबिलियत है आप में, काबिलियत के लिए क्या यूज़ होता है. कैन यू स्पीक 2 लैंग्वेजेस, क्या आप 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हो. कैन यूज़ होता है सकते हो, क्या लायक हो. कैन यू जंप, क्या जंप दे सकते हो. कैन यू वॉक, क्या आप वॉक कर सकते हो. कैन यू काउंट टिल 100, क्या 100 तक गिन सकते हो. क्या वेट कर सकते हो. एबिलिटी काबिलियत. कैन यू. यस आई कैन. नो आई कांट. नेगेटिव क्वेश्चन. Can you spell your name? M-A-J-I-D. तो can यूज होता है जब काबिलियत पूछनी हो. थोड़ा सा याद रखिएगा can को, क्योंकि ये आगे डिटेल्स में चीज़ें आएंगी. पर यहाँ पर इस सेशन में यहाँ तक समझें आप, सिर्फ वही काफ़ी है, क्योंकि ये ग्रेडेड है. थोड़ा थोड़ा सीखता जाएंगे आप. ये वेदर और सीजन्स, मौसमें 4 मौसम होती हैं. समर गर्मियाँ, विंटर सर्दियाँ, स्प्रिंग बहार, ऑटम खज़ां. जब पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं तो उसको ऑटम कहते हैं. ऑटमन नहीं कहते, एन साइलेंट है. कुछ कंट्रीज़ में 2 मौसमें होती हैं, उन्होंने नाम दिया हुआ है ड्राई वेदर, यानी बरसात नहीं होती है 5-6 महीने. वेट वेदर, ये 5-6 महीने सिर्फ बरसातें होती हैं. तो वेट जब बरसातें हो, ड्राई जब खुश्की हो. ये भी यूज़ होते हैं वर्ड्स. और ये वेदर मौसम के लिए, ये तो सीजन्स, ये मौसम कैसी है. बरसाती मौसम है तो बरसात को कहते हैं रेन, उसका एडजेक्टिव बन गया रेनी, बरसाती. फॉग धुंध, फॉगी धुंधला, नज़र कुछ नहीं आ रहा, जो सफ़ेद होता है, धुआं. स्टॉर्म तूफान, स्टॉर्मी तूफानी. विंड हवा, विंडी हवाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही. क्लाउड बादल, क्लाउडी बादल ही बादल हैं आसमान में. हैज़, ये तो लाल लाल सा आसमान हो जाता है, धुआं मट्टी मट्टी सी होती है आसमान. हैज़ी. सन धूप होती है, सनी जब सन चमक रहा है, धूप है, गर्मी है, तो आप कहोगे इट्स सनी वेदर, इट्स रेनी वेदर, इट्स स्टॉर्मी वेदर, इट्स क्लाउडी वेदर, इट्स हेजी वेदर, इट्स फॉगी वेदर. तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इनमें. मज़ीद हम प्रोनाउंस के बारे में अब सीखेंगे. पहले आपने पजेसिव प्रोनाउंस सीखे. ये जो प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउंस का. ये फाइल की जगह यूज़ होता है सबसे पहले, और ये ऑब्जेक्ट की जगह होता है. जाने मुझे दो, गिव मी, उसको बताओ, टेल हिम, उनकी हेल्प करो, हेल्प देम. तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम.
تو یہ پروناؤنز ہیں آبجیکٹیو کیس، یہ یہاں پر آتے ہیں ورب کے بعد. گیو می، گیو ہم، ٹیل اس، ہیلپ اس. ورب کے بعد یہ آبجیکٹیو کیس آتا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹ کی جگہ یوز ہوتے ہیں. یہ دیکھیے آئی ایم فائن، ہی از اوکے، شی از اگلی، دے آر بزی. یہ سارے پروناؤنز ہیں سبجیکٹیو کیس، سبجیکٹ کی جگہ یوز ہوئے. گیو می سم تھنگ، ٹیل ہم دا سیکریٹ، ٹیل ہر یور نیم، ہیلپ اس پلیز. یہاں پر اس، ہر، ہم، می آبجیکٹ کی جگہ یوز ہوئے. ان کو آبجیکٹیو کیس کہتے ہیں پروناؤنس کا، پرسنل پروناؤنس کا آبجیکٹیو کیس. اب ہم تھوڑے سے کوشچنز دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کوشچن کریں. ہاؤ آفن ڈو یو ایٹ اے ڈے؟ دن میں کتنی بار کھاتے ہو؟ ٹوائس اے ڈے. آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ یہ بلو امپورٹنٹ یہ ہے. ٹوائس اے ڈے دن میں 2 بار. تھرائس اے ڈے دن میں 3 بار. 4 ٹائمس اے ڈے دن میں 4 بار. 5 ٹائمس اے ڈے. 6 ٹائمس اے ایئر. 7 ٹائمس اے منتھ. 10 ٹائمس اے ایئر آپ یوز کر سکتے ہو. ہاؤ مینی برادرس یو ہیو؟ 2 2. ہاؤ مینی کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ ہاؤ مینی برادرس یو ہیو؟ 2. Would you like some more tea? No bro, thanks a lot. Would you like? How many? How often? یہ ہم نے پڑھے ہیں پہلے، تھوڑی ریویو ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، اس لیے میں نے لکھے ہیں. Sorry, can you say that again? یہ کب یوز کرتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی بات نہیں سمجھی، آپ کہتے ہو پلیز یہ دوبارہ بتائیں، دوبارہ کہیں. Sorry, say it again. Sorry, I didn't get you. مجھے سمجھ نہیں آئی. Sorry, what did you say? Pardon? I beg your pardon. جب بات نہیں سمجھتے ہو تو یہ یوز کرتے ہو. I'm sorry, I didn't get you. I'm sorry, I didn't understand. I'm sorry, I couldn't catch that. Pardon? Could you say it again? Would you say it again? Pardon? Say it again. یہ یوز کر سکتے ہو جب بات نہیں آئی سمجھ میں. Can I talk to the manager please? Sure. Oh sorry, can you slow down a bit? تھوڑا آہستہ ہو جاؤ گے. یہ تھوڑے ٹرمز ہیں، سینٹنسز ہیں جو آپ کو پریکٹس کرنے چاہیے، سمجھنے چاہیے کہ اسپوکن انگلش میں ہم کیسے پوچھتے ہیں کچھ یا کیسے کہتے ہیں. جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کہنا چاہیے. جب کسی کو کہیں ریپیٹ کرو تو کیا کہنا چاہیے. Sorry, I didn't get you. Could you repeat it please? Sorry, I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, would you say it again? Would you mind saying it again? I'm sorry, say it again. Pardon? I beg your pardon. جب سمجھ میں نہیں آئے کچھ، آپ چاہو تو وہ ریپیٹ کریں جو پوچھا ہے اس نے، تو یہ ٹرمز آپ یوز کر سکتے ہو. تو یہ ہوا سیشن نمبر پارٹ نمبر 3، سیشن نمبر 5. لیسن از اوور. مجھے امید ہے آپ نے آج کے اس لیسن میں بھی کافی کچھ سیکھا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ اس کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور ایکسرسائزز کریں. جب بالکل پکا ہو جائے تو پھر سیشن نمبر 6 پر موو ہو جائیں.